حضرات، الحمدللہ آج جمعہ کا خصوصی خطاب ہمارے آئے ہوئے مہمان خاندان رسالت کے چشم و چراغ شہزادہ حضور مظہر ربانی علیہ الرحمہ میری مراد کے طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ سید راشد ربانی صاحب اللہ احمد برکاتہ العالیہ ہیں۔ الحمدللہ وہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، جلوہ بار ہیں۔ حضرت کی تقریر آپ بارہا سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت کی تقریریں ہم سنیوں کے لیے سن کی حیثیت رکھتی ہیں، انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے دچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرات گرامی کا میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ بڑی ہی مشہور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے حبیب کے ساتھ سے، فرماتا ہے مولا ورفعنا لک ذکرک۔ غور کیجیے کہ شاید کریمہ میں اللہ ہمارا محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو خالی یہی نہیں ہے کہ تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کہنے کے لیے یہی اتنا ہی فرما دیتا کیا ورفعنا ذکرک، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بات ہوئی ہوگی ہے کہ نہیں حضرت؟ ورفعنا ذکرک کہہ دیا کافی ہے، لیکن اللہ کا فرمانا ورفعنا لک ذکرک، اسی لگا میں ہی سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، کیوں کیا؟ تمہارے لیے کیا، تمہاری خاطر کیا۔ گویا ایک اشارہ مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، محبوب تم کو ٹینشن لینے کا نہیں، تم کو فکر کرنے کی نہیں، ہم نے تم کو پہلے ہی سے تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب کسی مصنف کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری تصدیق ہو تب جا کے تمہاری تعریف ہو، کسی مفکر کے اس کے خیالات کی ضرورت نہیں کہ وہ خیال ظاہر کرے تب دنیا سمجھے کہ نبی کا ذکر بلند ہوا۔ تمہارے ذکر کو بلندی کے لیے نہ کسی مصنف کی ضرورت ہے، نہ کسی مقدر کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی مؤلف کی ضرورت ہے۔ تمہارا ذکر محبوب ہم نے پہلے ہی سے اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ تم کو ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ رہ گیا تمہارا ذکر جو کرے گا وہ خود بلند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا ذکر کرنے کے لیے جو چاہتا ہے کہ اس کا ذکر بلند ہو، اسے چاہیے کہ وہ نبی کا ذکر کرے، جیسے جیسے وہ نبی کا ذکر کرے گا بلند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کو اس طرح سمجھیے حضرت، جیسے مولانا مقبول صاحب ہیں، ان کے گھر میں پہنچ جاؤ اور پہنچ کے کہوں حضرت میں آپ کے گھر آیا ہوں آپ کے لیے، اور ایک یہ ہوتا ہے میں آیا ہوں آپ کے یہاں پر، تو آپ کے یہاں آیا اتنا کہنا ایک الگ نوعیت رکھتا ہے۔ اور یہ کہا کہ محبوب مولانا مقبول صاحب میں آیا ہوں آپ کے گھر میں آپ کے لیے۔ اب آپ کے لیے کا مطلب اس کی چاشنی، اس میں جو محبت ہے، اس محبت کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں، کہنے والا گویا یہ کہہ رہا ہے حضرت میں آیا ہوں آپ کے گھر میں آپ کے لیے۔ کیا مطلب؟ آپ کے لیے آیا ہوں، آپ چاہو گے تو بیٹھوں گا، چاہو گے تو نہیں بیٹھوں گا، چاہو گے تو کھاؤں گا، چاہو گے تو نہیں کھاؤں گا، اگر آپ چاہو گے تو سوؤں گا،
نہیں چاہو گے تو نہیں سوؤں گا، آپ چاہو گے تو رکوں گا، کیونکہ میں نہ سونے کے لیے آیا ہوں، نہ میں کھانے کے لیے آیا ہوں، نہ میں پینے کے لیے آیا ہوں، نہ میں آرام کرنے، میں آیا ہوں آپ کے لیے، میں آیا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ راضی ہو جائیں اس کے لیے میں آیا۔ اسی طرح لگتا ہے اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تاکہ تم راضی ہو جاؤ محبوب، تم کو راضی کرنے کے لیے ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اسی لیے تو بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے کیا فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ کے کلمات چینج نہیں ہوتے، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے بدلتے نہیں، اللہ نے جو کہہ دیا اسی پر ہی عمل ہوتا ہے اور اپنے ہمیشہ قانون پہ چلتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات چینج نہیں ہوتے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ میرا قانون ہے، لیکن تم کو راضی کرنے کے لیے میں اس کے خلاف بھی کر دیتا ہوں، میں تم کو راضی کرنے کے لیے اس کے خلاف بھی کر دیتا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ پتھر بولتے نہیں، سبحان اللہ، سب جانتے ہیں کہ پتھر بولتے نہیں، قانون نہیں ہے کہ پتھر نہ بولے، بے زبان ہے، لیکن محبوب اگر تم چاہو گے، اگر تم چاہو گے تو پتھروں کو بلوا دوں گا، سبحان اللہ، تم چاہو گے تو پتھروں سے تمہاری بارگاہ میں ضرور پڑھوا دوں گا، تم چاہو گے تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہوگی اور وہ کلمہ پڑھنے لگے گی، محبوب اگر تم چاہو گے تو درختوں کو جھکوا دوں گا، تم چاہو گے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دوں گا، اور تم چاہو گے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ محبوب کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ اگر تم چاہو گے سبحان اللہ، تم چاہو گے تو ابو لہب کے بیٹے کو چرندے جانور سے جلوا دوں گا، اور تم چاہو گے تو محبوب، اگر تم چاہو گے تو محبوب میں پہاڑوں کو اگر تم چاہو تو سونا بنا دوں، اگر تم چاہو تو لوگوں کو تم جیسا چاہتے ہو ویسا کر دو، لیکن محبوب تمہاری رضا مطلوب ہے، تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم عنقریب تم کو اختیار دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ گے، تو رضا مطلوب ہے نبی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، اس نے اپنے پیارے حبیب سے اس قدر کیسا انوکھا انداز اختیار کیا محبت کا کہ اس سے ہم آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک کی تعریف کرنا چاہی تو جب انہوں نے ارادہ کیا جو اسلام لے آئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کو 160 سال نہیں 120 سال آپ کو ملی، 120 سال آپ کو زندگی ملی، جس کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کفر کے زمانے میں گزری، باقی کے 60 سال اسلام کے زمانے میں نبی پاک سے کہ ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اس کے بعد اسلام کی تاریخ، نبی کی تاریخ میں گزری۔ آپ نے فرمایا تھا اے اللہ کے رسول اب تک یہ جو 60 سال کی زندگی گزری میں نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے، مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے، جہاد میں جانے پر کافروں کو ان کا خون گرمانے کے لیے میں نے شعر کہے، لیکن اے اللہ کے رسول اب یہ زندگی حسان کی باقی جو بھی ہے وہ اسلام کی خدمت کو گزرے گی، آپ کی تعریف و توصیف کو گزرے گی، لہٰذا جیسا کہا بس یہ آپ نے عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تعریف کرنے پہ آئے تو آپ نے یہ جو کہا اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرو، میں چاہتا ہوں کہ کچھ تعریف کرو۔ نبی کی تعریف کرنے پہ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی کی تعریف نہ کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ تو ہم کو بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو بتاؤ گے، ان کو فتویٰ دو گے اپنا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی اور ایسی تعریف کی کہ سبحان اللہ سند ہے، وہ ہم سب کے لیے سند ہے۔ ہم آپ کیا تعریف کریں گے جو انہوں نے تعریف کی، اور تعریف بھی کی ساتھ ساتھ جن کی تعریف کی ان کو سامنے کر لیا۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں جب عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ نعت پڑھنا چاہتا ہوں،
تو سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا ممبر منگایا جائے، ممبر منگایا جائے، پہلے ممبر منگایا گیا، اس کے بعد آپ نے حکم دیا حسان اس ممبر پہ چڑھ جاؤ اور ممبر پہ کھڑے ہو کے اب سناؤ میری تعلیم، اب نہ سناؤ۔ چلنے لگے یا رسول اللہ میں کیسے ممبر پہ چڑھ جاؤں؟ آپ سرکار آپ جیسی شاخ والے آپ نیچے اور میں تو کرے گا۔ سرکار نے فرمایا الامر فوق الادب، حکم کا مقام ادب سے بھی زیادہ بنا کرتا ہے، میں نے حکم دیا چڑھ جاؤ تو چڑھ جاؤ۔ ظاہر بات ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ نبی کا ادب کرنا وہ ایمان ہے، لیکن نبی کے حکم کے خلاف کرنا کفر ہے، نبی کے حکم کے خلاف کرنا کفر۔ تو فوراً جیسی سنا آپ ممبر پہ چڑھ گئے اور ممبر پہ چڑھ کے آپ نے جب تعریف کی ہے تو وہ کس طرح تعریف کی پیارے آقا کی اور سرکار کی پوری ملاد بیان کر دی۔ آپ فرماتے ہیں حضور پاک پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار سامنے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، سبحان اللہ، حضرت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، اے اللہ کے رسول آج تک میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو جب اس طرح کہا جائے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جب عینی پڑھیں گے تو یہ معنی نکلے گا، اور کچھ علماء نے عینی کی جگہ عین پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ جب عین پڑھیں گے تو اس کا معنی کچھ اور نکلتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اگر عین پڑھا جائے تو پھر معنی نکلے گا وَلَمْ تَرَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کا مطلب اے اللہ کے رسول آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ایک یہ ہے میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور عین جب کہا جائے تو کہا جائے گا کسی بھی آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں۔ اور آگے دیکھیے یہ بولیے نعت ہے کہ نہیں ہے؟ نعت کہ نہیں؟ اور کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ نبی پاک کو سنا رہے ہیں، سننے والے صحابہ کرام، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول آج تک کسی عورت نے آپ سے زیادہ کامل و اکمل و مکمل انسان جنا ہی نہیں۔ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا آج تک ہوئے زمین میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے اللہ کے رسول آپ کو تو ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر کمی سے دور کر کے پاک کر کے پہلے ہی سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے پاک کر کے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس طرح آپ پیدا ہوئے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول کہ آپ جب تخلیق ہو رہے تھے، آپ جب پیدا ہو رہے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا، سبحان اللہ، آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا آپ کہتے تھے ویسا پیدا کیا۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت اے اللہ کے رسول آپ نے جیسی آنکھیں چاہیے تھی ویسی آنکھ عطا فرما دی، جیسی زبان چاہیے تھی ویسی زبان عطا فرما دی، جیسے لبھائے مبارک چاہتے تھے ویسے لب اللہ نے عطا فرما دے، جیسی کنڈل والی زلفیں آپ نے چاہی ویسی کنڈل والی زلفیں اللہ نے آپ کو عطا فرما دی، جیسا آپ نے موچنے سے بھرا ہوا ہاتھ چاہا ویسا ہاتھ عطا فرما دیا، جیسا دل چاہا ویسا دل عطا فرما دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا آپ کو پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسا اللہ نے پیدا کیا۔ دیکھیے تعریف ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو پہلے آپ سے کہا تھا، اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کے لیے تاکہ آپ راضی ہو جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو بتا رہا ہے محبوب تمہاری تعریف کے لیے، تمہاری تعریف کرنے کے لیے تم کو کسی ناخواہ کی ضرورت نہیں، تم کو کسی محدث کی ضرورت نہیں، تم کو کسی مفکر کی ضرورت نہیں، تم کو کسی مصنف کی ضرورت نہیں، تم کو کسی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں۔ تم کو محبوب ہم نے جلسوں سے پاک کر دیا، ہم نے تم کو جلوس سے پاک کر دیا، ہم نے تم کو لوگوں کے تصنیفات سے پاک کر دیا، ہم نے تم کو لوگوں کی تعریف سے پاک کر دیا۔ تمہارا ذکر پہلے ہی سے تمہاری خاطر ہم نے بلند کر دیا۔ اب اگر کوئی تمہارا ذکر کرے گا تو تم کو نہیں بلند کرے گا، تم کیا کرو گے بلند؟ جی ہم آپ کیا کریں گے بلند؟ بولیے ہم ناقص، ہمارا ہر عمل ناقص، ہمارا ہر کام ناقص، اس کامل نبی کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم جو ناقص ہیں ان کا ذکر کر کر کے ہم کامل ہو جائیں۔ ہم بے نام ہیں تو ان کا نام لے لے کے ہم نام والے ہو جائیں۔ آج فقیر راشد یہ کو اگر کوئی جانتا ہے، خدا جانتا ہے، واللہ اللہ کے حبیب کی تعریف کی برکت ہے جو آج مجھ جیسے گناہگار کو بھی کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ تعریف اپنی کرواؤ تو آج ہی یہ توبہ کر کے اپنے پیارے حبیب کی تعریف کرنا چالو کرو۔ آپ تعریف کرتے جاؤ گے دنیا آپ کی تعریف کرنے لگے گی۔ خدا نے بنایا ہی ایسا اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، خود حضرت حسان بن ثابت نے آخر میں قلم توڑ دیا۔ آپ فرماتے ما مدحت محمد بمقالتی، سبحان اللہ، ما مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں مدحت محمد بمقالتی، فرماتے اے اللہ کے رسول مجھ جیسا حسان آپ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کرے گا؟ فرماتے میں مجھ جیسا ناقص آپ جیسے کامل نبی کی تعریف میں کیا کروں گا؟ میرا مقالہ کیا کرے گا؟ میری بات کیا کرے گی؟ ارے میں آپ کی تعریف نہیں کرتا بلکہ لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، بلکہ میں آپ کی تعریف کر کر کے اپنے مقالے کی تعریف کرواتا ہوں۔ میں آپ کی تعریف کر کر کے میں خود اپنی تعریف کرواتا ہوں۔ یہ تو صحابی رسول کا عقیدہ ہے، یہ تو عاشقان رسول کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہم آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرمانا چاہتا ہے اس کو اپنے پیارے حبیب کی تعریف کا موقع دے دیتا ہے۔ اس کے محبوب کی محفل کی ذکر کرنا، ذکر کی محفلیں کرنا یہ ہر کس و ناقص کے کام نہیں ہے۔ جس کو مالک چاہتا ہے وہ اس کا حبیب، اس کے حبیب کی تعریف کر پاتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے اسی سے سنواتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس سے بلواتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے سنواتا ہے، سب کو نہیں۔ آپ کو حدیث پاک یاد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، حدیث پاک ہے جب کسی کے بندے کو کسی بندے سے اللہ کو محبت ہوتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے اے فرشتوں وہ روئے زمین میں فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی، سبحان اللہ۔ آپ سے کرتے فرشتے اے پروردگار ہمیں کیا کرنا؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ تم بھی اس سے محبت کرو، سبحان اللہ، میں کر رہا ہوں نا تم بھی کرو۔ وہ فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، یہ عام ولی کی بات ہے، یاد رکھنا عام ولی کی بات۔ اس کے بعد جب فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بلاتا ہے، فرماتا ہے کیوں سب محبت کرنے لگے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں مولا آپ نے بھی فرمایا ہم سب اس سے محبت کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے اب ایسا کرو روئے زمین کو اترو، کچھ بندوں کچھ فرشتوں کو حکم دیتا جاؤ اترو اور زمین میں جا کے دیکھو میرے بندوں کے ان بندوں کو جن کے بندوں کے دل پاک ہو، جن بندوں کے دل پاک ہوں ان پاک دلوں کے برتنوں میں میرے اس محبوب ولی کی محبت کا اثر ڈالاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے
اللہ کے محبوب ولی کی محبت کا اثر وہ نیک بندوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اترتا ہے تو وہ بندے اپنے آپ پھر اللہ والوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ سوچیے حضور خواجہ غریب نواز کو کس نے دیکھا، حضور غوث پاک کو کس نے دیکھا، امام اہل سنت کو کس نے دیکھا، بولیے سرکار صابر پاک کو کس نے دیکھا، حضور مجدد الفسانی کو کس نے دیکھا؟ ہم نے اپنے کسی نے دیکھا نہیں۔ محبت سب کر رہے ہیں، محبت سب کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے محبت آئی؟ کس نے محبت ڈالی؟ یقین جانو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب ولیوں کی محبت کا اثر آپ کے دلوں میں ڈال دیا، آپ ان سے محبت کرنے لگے۔ جب عام ولیوں کا یہ حال ہے، سبحان اللہ، جب عام ولیوں کا یہ حال ہے تو صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ اور صحابہ کے مقام کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، رسولوں کا رسول، نبیوں کا رسول، خدا کا حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقام و مرتبے کو کون ڈالے اور ان سے ایسے ویسے کون محبت کرنے لگے؟ وہی محبت کر سکتے ہیں جس سے وہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ جس سے چاہے گا اسی سے اپنے پیارے حبیب کی محبت کروائے گا، اور جس کو وہ نہیں چاہے گا اس کو خود ہی نیگلیکٹ کر دے گا، اس کو خود ہی باہر کر دے گا۔ وہ بدنصیب ہے کہ جو یہاں پر رہتے ہوئے اپنے پیارے حبیب کی بجائے تعریف کر کے کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں لوگ کہ جو اپنے پیارے آقا کے الگ الگ انداز میں تعریف و توصیف میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے پیارے پروردگار عالم ہم سب کو خدا کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو عید میلاد النبی کی جلسے ہم مناتے ہیں نا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالتے ہیں، بے شک نکالیے، اچھی بات ہے، محبت کا ثبوت ہے، لیکن اتنا جان لیجیے محبت میں دو چیزیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز سے محبت پوری ہوتی ہی نہیں۔ محبت جب دو چیزیں جمع ہوتی ہیں وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ہاں اس کا نام ہے محبت۔ نمبر ایک خدمت بھی ہو، نمبر دو خدمت کے ساتھ ادب بھی ہو۔ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں وہاں پھر وہ محبت ہوتی ہے۔ اور جہاں دو چیزوں میں سے ایک چیز پائی گئی ایک نہیں پائی گئی وہ محبت نہیں ہے، خالی دعویٰ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا قربانی دو، سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل صاحب السلام کو حکم ملا، حضرت ابراہیم صاحب السلام کو خواب ہوا، اللہ نے فرمایا ابراہیم قربانی دو، کس کی؟ بیٹے کی قربانی دو۔ بیٹے نے پوچھا ابراہیم صاحب السلام نے، بیٹا کیا خیال ہے؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تم کو میں اللہ کے نام میں ذبح کرنا، تمہارا کیا خیال؟ تو اللہ نے حکم دیا قربانی کرنے کا، اس پر عمل کرنا ہے، یہ خدمت۔ اب ادب کیا؟ اسی آیت میں اسی واقعے میں دونوں چیزیں جمع ہیں۔ حکم ہے قربانی دو، قربانی دینے کے لیے جب حکم ہوا بیٹے سے باپ نے پوچھا کیا خیال، تو بیٹا جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کر دیں گے، یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان جس کا حکم آپ کو ملا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ جہاں تک میری بات ہے تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں کہیں کھڑا ہوا پائیں گے، وہ بھی اللہ نے چاہا تو دیکھیے یہاں دونوں چیزیں جمع ہیں۔ حکم ہے قربانی دو، بیٹا قربانی دینے کے لیے تیار، ٹھیک ہے، یہ حکم عمل ہو گیا۔ ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ قربانی دے کر بھی یہ نہیں کہتے کہ میں صبر کروں گا، قربانی دینے کے بعد بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو، سبحان اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں کہیں پائیں گے، اگر رب نے چاہا تو، ورنہ میری کیا مجال کہ میں صبر کروں۔ دیکھو قربانی بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ادب کا دامن بھی تھامے ہوئے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر آ جائے، اس کے لیے انا کی نسبت، صبر کی نسبت اپنی طرف نہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی پہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ مطلب یہ ہے
کہ ہم آپ کو جتنی چیزوں کا حکم دیا گیا ان سب چیزوں پر عمل کرنا یہ تو ضروری ہے ہی. نماز پڑھنا بھی ضروری، زکات دینا بھی ضروری، قربانی دینا بھی ضروری، روزے رکھنا بھی ضروری، قرآن پڑھنا ضروری. یہ سب چیزیں احکام ہیں. احکام کے ساتھ ساتھ ادب کا دامن بھی تھامے رہنا. ادب کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے اور ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے. کبھی بھی اپنی زبان پہ انا نہ کہنا، اپنے آپ کے کبھی غرور نہ کرنا، اپنی عبادتوں میں کبھی غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دینا، بلکہ جتنی بھی نیکیاں کرتے جاؤ بس یہی کہتے رہنا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کا فیضان ہے، ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ہمارے حضرت کا کرم ہے. اس طرح کر کے اپنی نیکیوں کو کبھی بھی اپنی طرف منسوب کر کے کبھی متکبرانہ انداز اختیار نہ کرنا، بلکہ دبے انداز میں عاجزی کے انداز میں رہو گے تو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کام آ جائیں گی. اور اس طرح آپ کا یہ جو دعویٰ ہے محبت کا، وہ محبت کا دعویٰ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا کہ ادب اور آپ کے حکم دونوں پر جہاں عمل کیا جائے، جہاں دونوں چیزیں جمع ہو، خدمت بھی ہو، ادب بھی ہو، اس کا نام ہے محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صاحبان ادب بنائے، ہم سب کو صاحبان عمل بنائے، ہم کو کام کا سنی مسلمان بنائے، نام کا سنی مسلمان. السلام علیکم. وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی صاحب کے ایک بزرگ 70 سال سے عبادت میں لگے ہوئے اور کوئی کام نہیں ہوگا. اتنی عبادت کہ کوئی آپ نے پلٹ کے دنیا کی طرف دیکھے ہی نہیں، خالی بس اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں، اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن اس بندے کا امتحان دے فرشتوں کو بھیجا. وہ فرشتہ پہنچتا ہے اور وہ جو عابد تھے عبادت گزار، اس کے بعد پہنچ کے کہنے لگا فرشتہ کب سے عبادت کر رہے ہیں؟ کہا 70 سال میں. اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سنو میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. کیا ہو رہے ہیں میرے رب نے آپ مجھ کو یاد کیا. کہا اللہ نے فرمایا تمہاری 70 سال کی عبادت تمہارے منہ پہ مار دے گی. نامردود، تمہاری عبادت مردود ہو گئی، نامقبول، مقبول نہیں، ناٹ ایکسیپٹیڈ. جیسے ہی اس نے سنا مصلی چھوڑ کے خوشی میں مجد کرنے لگا. سبحان اللہ. مصلی چھوڑ کے ناچنے لگا، رقص کرنے لگا. اب فرشتے نے دیکھا، فرشتہ حیران. فرشتہ کہنے لگے بھائی تم کو تو اس وقت اتنے افسوس کا مقام ہے کہ تم کو تو رو کے مر جانا چاہیے. شرمندگی میں کہ تمہاری 70 سال کی عبادت پورے رائگاہ میں اللہ نے تمہاری عبادتیں قبول نہ کی بلکہ ریجیکٹ کر دیا. تم کو تو یہ تو مقام تحسر و مقام افسوس ہے، یہ خوشی کا مقام نہیں ہے. بھائی تم تمہارے خوشی کو چل رہے ہو جس بات پہ. کہا سنو میرا جو کام تھا میں نے کیا. کہتے سبحان اللہ. جو میرا کام تھا میں نے کیا، جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے. میرا کام کیا؟ مالک کی غلامی کرنا. میرا کام کیا؟ مالک کے حکم پر عمل کرنا. قبول کرنے کا رجسٹر بھی اس کے ہاتھ، نہ قبول کرنے کا رجسٹر بھی اس کے دست قدرت میں. وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے، یہ اس کا کام. تو کہا تم خوش کس بات پہ ہوتے ہو؟ کہا خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ میرے 70 سال کی عبادت کام آ گئی. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو روئے زمین میں بے شمار بندے پڑے ہوئے ہیں، تم کو اور کسی کے پاس نہیں بھیجا. بے شمار بندے عبادت کرنے والے ہیں اور کسی کے پاس نہیں بھیجا کہ میرے ہی پاس بھیجا ہے. تو میرے پاس بھیجا تو الگ ہٹ کے مجھ کو تھوڑا کچھ خیال کیا نام سے کہ جو اس نے خیال کیا اور تم کو میرے پاس بھیجا، میری تو عبادت کام آ گئی. سبحان اللہ. اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو مردود کرے. جیسے ہی اس نے کہا رب تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا. اپنے اس بندے کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ ساری مردود عبادتوں کو اللہ نے مقبولیت کے کھاتے میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے. ریاکاری، دکھاوا، مکاری سے ہم کو بچائے.